السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ اچھا، یہ جو میں ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی سی اے میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا ابھی وہ پی آر سی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں، لیکن یہ جو ایگزسٹنگ کیف کیو ایم کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسی میں ٹپس شیئر کروں گا جو انشاءاللہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا اس جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ جو کلاسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹلی فری ہوئیں گی۔ آج فرسٹ کلاس ہے اور بہت معذرت بھی ہے کہ جو میں نے پوسٹ وغیرہ فیس بک کے اندر شیئر کی تھی وہ زیادہ تر میں نے جو کی تھی وہ تھی 19 نومبر کی، لیکن کچھ طبیعت 3-4 دن سے خراب تھی اور اس سے پہلے کچھ مصروفیت اپنی تھی جس وجہ سے میں جو ہے پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن اب انشاءاللہ جو ہے اسٹارٹ میں نے کر دیا تو انشاءاللہ پھر ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرسٹ آف آل ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نام میرا کیا ہے یار؟ تابش یوسف نام ہے میرا۔ میں نے اگست کے لاسٹ کے اندر 2018 کے اندر کلاسز جوائن کی میں نے، تو ہوا کیا کہ یعنی ہماری جو کلاسز تھیں وہ غالباً اگست کے لاسٹ میں، ٹھیک ہے، اگست کے لاسٹ میں سٹارٹ ہوئی تھی ہماری 2018 کے اندر۔ اب کلاسز میں نے لینا سٹارٹ کر دیں اور یہ ہمارے مارچ کے اندر ایگزام ہونے تھے 2019 کے اندر، 2019 میں۔ اب ہوا کیا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس کا ایشو تھا، یعنی ابھی میں جو ہے نا ٹیچنگ فیلڈ میں اس سے پہلے تھا، الحمدللہ مجھے تقریباً کوئی 5.5 سال ہو گیا ٹیچنگ فیلڈ میں۔ تو پھر ہوا کیا کہ میں نے جو ہے نا یہ ٹیچنگ جو ہے یعنی پہلے میں ٹیچنگ کر رہا تھا، تو ہوا کیا کہ ابھی نا یعنی سی اے کے حوالے سے سی اے کو ٹیچنگ کے حوالے سے مائنڈ ہی نہیں تھا، نہ پتہ تھا، کچھ آئیڈیا تھا۔ اب اگست 2018 میں کلاسیں سٹارٹ ہوئی ہیں، مارچ میں جا کے پیپر ہوتے ہیں، اور یہ نا موسٹلی پیپر جو ہوتے ہیں نا جا کے مارچ کے یعنی لاسٹ میں ہوتے ہیں، یعنی 25 کے بعد ہی جا کے ہوتے ہیں سٹارٹ۔ تو پھر فائنلی کیا ہوا کہ میں نے نا یہ کلاسز لیے، غالباً کو تقریباً 7 مہینے بنتے ہیں ایوریج، تو 7 مہینے کا سیشن تھا میرا۔ سیشن لینے کے بعد ہوا کیا کہ نا جو سر تھے نا ہمارے، بڑا کافی ادارہ ہے اس کی جو ہے یعنی نام ہے کافی اس ادارے کا، ادھر میں نے کلاسز لی تو وہاں پہ سر کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ یہ تابع صاحب جو ہے نا آلریڈی ٹیچنگ فیلڈ میں ہے، تو وہاں پہ یہ تھا کہ سال میں صرف ایک دفعہ ایف سی کراتے تھے۔ تو پھر ایک لڑکی پڑھنے کے لیے آئی تو مجھے سر کہتے ہیں کہ یار یہ ایک لڑکی ہے پڑھنے والی تو کیا کرنا ہے اس کا؟ میں نے کہا سر آپ خود دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ابھی اس کے تو غالباً 1.5 مہینے بعد پیپر ہے۔ میں نے کہا سر میں نے 7 مہینے میں پڑھایا، 1.5 مہینے میں اس کو کیسے تیاری کراؤں؟ دین فائنلی میں نے کہا کہ یار اس کو سر مینٹل ہاسپٹل کا رستہ دکھائیں، تو وہ سر کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے فیس آئی کیپ کی فیس پے کر دی ہوئی ہے، تو اب تو اس کا کچھ حل نکالنا ہے آپ نے۔ اب ادھر جس ادارے میں پڑھتا تھا وہاں پہ تو کلاس نہیں تھی چل رہی، اور فائنلی کیا ہوا کہ انہوں نے نا سر سے کہا کہ ہمیں کو بندہ ڈھونڈ کے دیں۔ اب پتہ نہیں کیا سر کے مائنڈ میں بات آئی، تو سر نے کہا کہ یار میں نے تمہارا نمبر دے دیا ان کو، تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کر لیں گے، جس طرح دل کرے آپ کا کر لینا آپ نے۔ اور میں پریشان کہ یار یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سی اے کا یہ فرسٹ لیول کا جو کیو ایم ہے اس کا پاسنگ ریشو ذرا کم ہے باقی سبجیکٹس کی نسبت سے، اور ابھی جو پی آر سی ہیں اس میں سے یہ تھوڑا سا ذرا ٹف ہے، یعنی ٹف تو نہیں لیکن یہ کہ ٹائم کنزیومنگ، یعنی ٹائم کافی لے جاتا ہے آپ لوگوں کا۔ تو پھر فائنلی میں نے کیا کیا کہ یار میں نے کہا کہ بھائی اس کے بھائی کی 2-3 کالز آئیں اور مجھے کہا کہ سر ٹائم دینا آپ نے۔ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، سمپل بات ہے، اس کا جو سیشن ہے وہ غالباً ہم نے 6-7 مہینے پڑھا ہے، اور وہ سلیبس بھی کافی زیادہ ہے اس کا۔ ابھی تو الحمدللہ کچھ چیپٹرز انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہوئے ہیں نئے سبجیکٹ کے اندر۔ تو پھر میں نے کیا میں نے کہا یار نہیں مشکل ہو جانا ہے، تو بلکہ وہ مجھے یاد ہے وہ الفاظ انہوں نے کہا جی سر آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سنو میری، مینٹل ہاسپٹل جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی علاج شاج کراؤ اپنا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے 6-7 مہینے میں پڑھا ہے، لاہور میں جو ہے 2-3 مہینے کلاسز چلتی ہیں، تو کیسے پاسبل ہے؟ تقریباً 1.5 مہینہ رہ گیا تھا، تو یعنی اسی طرح ٹال مٹول کے اندر جو ہے نا ٹائم لگ گیا، تقریباً کوئی 10-15 دن ویسے گزر گئے، تو جسٹ تقریباً 35 دن باقی تھے ابھی ایگزام میں۔ تو فائنلی کیا ہوا کہ میں ذرا نا ایموشنل ہو گیا، میں نے کہا یار دیکھتے ہیں چلو۔ انہوں نے پیچھے اتنے پڑ گئے تھے، اور مجھے یقین چھوڑو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ فضول سے ہو گئے، ان کو ٹرکاتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اور میری الحمدللہ اس وقت جو تھی اسٹرانگ گرپ تھی۔ پھر فائنلی کیا ہوا کہ ہاں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا دے دوں کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے ایف ایس سی پری میڈیکل کا ہے۔ ایف ایس سی پری میڈیکل سے جب میں نے کلاسز جوائن کی اگست 2018 کے اندر، تو اس میں ہوا کیا کہ جب ہماری کلاس کے اندر کوئی سر لیکچر پڑھاتے تھے شروع میں، جس طرح ابھی سر میں کروانے لگا آپ کو، سر نے اس طرح لیکچر سٹارٹ کروایا، تو شروع کے تقریباً مہینہ 2 نا میں حقیقت بات ہے جو سر پڑھاتے ہیں میں اس کو پڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی،
کیونکہ میں غالباً 2-3 سال میرے FSC میں لگ گئے تھے، ریپیٹرز تھا، میں MD کیٹ کی تیاری کی، لیکن بس جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، شوق یہ تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ بڑا کام ہم سے لے لے. فائنلی کیا ہوا کہ میں نے نا جو یہ والا سین، اب ہوا کیا کہ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ فرسٹ ٹیسٹ ہوا تھا ہمارا کلاس کے اندر. اب فرسٹ ٹیسٹ کے اندر ہوا کیا کہ 50 نمبر کا پیپر تھا وہ، اور میرے صرف 5 نمبر تھے. اب پوری کلاس میں غالباً 60 سے زیادہ بچے تھے، جس میں سے وہ 18-20 لڑکیاں تھیں، باقی بوائز تھے. اب میں ایک لڑکا تھا، 5 نمبر میرے تھے، 1-2 لڑکے کے 6 یا 7 نمبر تھے، یعنی سب سے کم نمبر میرے. اور حقیقت بات ہے سر نے جب دیکھا نا کہ یار میرے اتنے کم نمبر، اور میں حقیقت بات ہے اتنا رویا نا گھر آ کے، بڑی میری بری حالت کہ یار یہ کیا کون سے پنگے میں پڑ گئے ہیں. پھر میں نے کہا یار نہیں، اب شروع کیا ہے تو اس کو کہیں جو ہے چھوڑنا تو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. پھر میں نے ہمت جو ہاری نہیں ہے، اور الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ فائنل موک تھا، تو میرے جو ہے فائنل موک میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی تو ہائیسٹ مارکس میرے تھے، اینڈ کے اندر 92 مارکس ہیں میرے. تو یہ ہے کہ انسان جب ہمت کرتا ہے نا تو کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. تو کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہوتی، وہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس لیول تک محنت کر کے جو ہے اچیو کر لیتا ہے. بس چھوٹا سا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب میں نے CA میں ایڈمیشن لینے کے لیے میں جب گیا تو ایک میرے کولیگ تھے، اس کے طیبو کے بیٹے تھے جو کہ CA فائنلسٹ تھے، ابھی چل رہا تھا ان کا. تو پھر ان سے مشورہ لیا میں نے، تو 2 باتیں انہوں نے مجھے کہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ یار اگر آپ کے اندر صبر اور برداشت ہے نا تو تب آپ اس فیلڈ میں آ جاؤ. میں بڑا حیران تھا، میں نے کہا سر یہ کیا سین ہے صبر اور برداشت؟ وہ کہتے ہیں یار تم محنت کرتے ہو، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ انسان محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ نہ دے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس محنت کا پھل اللہ تعالیٰ لیٹ دے دیتے ہیں، لیکن ملتا ضرور ہے، یہ بات کنفرم ہے. تو پھر میں نے کہا یار بس اللہ کا نام لیتے شروع کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ پھر وہ میں یعنی پھر الحمدللہ میں نے محنت سٹارٹ کی ہے. میں انشاءاللہ نا ایک دو اور امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو انشاءاللہ نومیریکل سبجیکٹ، یعنی پہلا آپ کا QM کا ہے، اس کے بعد آپ کا آپ انٹرو میں پڑھیں گے FR1 ہے یعنی کیف لیول کے اندر، اس کے بعد کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، یہ جتنے بھی نومیریکل والے سبجیکٹ ہیں اس کے اندر یہ ٹپ آپ کو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. وہ ٹپ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. پہلے وہ ٹپ کیا تھی کہ میں ایک نا، آپ کو پتہ ہے ہر کلاس کے اندر نا کوئی ٹاپرز لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ موسٹلی CA کے اندر وہ بتاتے نہیں ہیں، بڑے چبر رستم لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ان میں سے کون سا بندہ ہے. اب ہوا کیا کہ میں نا ایک لڑکا تھا، اب وہ جو ٹیسٹ جس میں میرے 5 نمبر تھے اس لڑکے کے تھے 46 مارکس آؤٹ آف 50. تو میں نے کہا یار یہ بندہ ہے بھی بہت شیخ تھا، آپ کو پتا شیخ لوگ ویسے مائنڈ نہ کیجیے گا آپ میں سے کوئی ہو. اب کیا ہوا کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ وہ کسی کو منہ نہیں تھا لگاتا. میں نے کہا یار اس سے کام نکلوانا کیا کیجیے. اب وہ تھا بھی مطلب جس رستے سے میں آتا تھا نا اسی رستے سے وہ آتا جاتا. اب کیا ہوا 2-3 دفعہ میں نے اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ کوئی تھوڑی سی کوشش کی کہ اپنے ساتھ جو ہے نا اس کو مطلب ملوں، اس کے ساتھ کوئی کنیکشن بناؤں. میں کلاسز بھی شروع میں تھیں اور دوست وغیرہ بھی نہیں بنتے. اب ہوا کیا کہ میں نے ایک دفعہ نا اس کے ساتھ کافی ذرا اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، ملن ملان کبھی کوئی چیز اس کو دے دی گفٹ کے طور پہ، مطلب کوئی کھانے پینے کی چیز ہے جس طرح بھی، یعنی میں نے اس کے ساتھ ریلیشن بنانا شروع کیا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ میں نے کہا شیخ صاحب یار ریکویسٹ ہے آپ سے. کہتے ہیں جی تابش بھائی ضرور. اب ہوا کیا کہ میں نے کہا کہ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یار اکثر جب سر ہوم ورک دیتے ہیں تم کوشچن سالو کر کے آتے ہو، باقی پوری کلاس والے بچے سالو نہیں کر کے آتے، یہ کیا سین ہے؟ اب اس نے ایک بات کی، اس نے کہا یار تابش بھائی میں جو ہے نا میں ایک چیز میں نے جو پرسنلی نوٹ کیا، اس نے کہا کہ میں جب کوئی کسی کوشچن کو سالو کرنے بیٹھتا ہوں نا تو اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں جب تک وہ سالو ہو نہیں جاتا. مجھے یہ بات بڑی مطلب قابل غور تھی. میں نے کہا کہ یار واقعی پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک کوشچن کو سالو کرنے بیٹھے ہیں، ایک کوشچن ایک دفعہ سالو ہوا ہے تو ڈن ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یار سر کروا دیں گے یا سر کو کہہ دیں گے نہیں ہوا. لیکن اس نے کہا کہ میں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں تھی، یعنی اس نے کہا کہ میں 4 سے 5 دفعہ ایک کوشچن کو کرتا ہوں، 5 دفعہ کرنے کے بعد اگر نہیں ہوتا پھر میں سر کو کہتا ہوں کہ سر یہ نہیں ہو. تو پھر مجھے وہ سمجھ میں آ گئی بات. اب پھر میں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جب کوشچن سر سالو میں ہوم ورک دیتے اس کا میتھ کا QM کا، تو پھر میں نے کیا کیا اس کو ایک کوشچن کو لکھنا ہے، اس کو 2-3 دفعہ لکھنا ہے، جب تک میرے سے حل نہیں تھا ہوتا 4-5 دفعہ. ایون مجھے یاد ہے کہ ایک کوشچن تھا اس کا فینانس کا جو میں فرسٹ ٹاپک انشاءاللہ سٹارٹ کراؤں گا میں، وہ سر نے کافی زیادہ نا مٹیریل دے دیا کہ ہوم ورک کے لیے. اب ٹائمس تقریباً ہفتے ڈیڑھ کا ٹائم تھا، تو میں وہ کوشچن ایک کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو نا آنسر اس کا صحیح نکل نہیں تھا رہا. اب کلاس فیلو سے میں بھی پوچھ رہا تھا کہ یار اس کا کیا، کسی نے کہا کہ یار ہم نے نہیں کیا، مطلب کوئی نا مجھے اتھینٹک کوئی رسپانس نہیں تھا دے رہا. اب فائنلی کیا ہوا 4 سے 5 دفعہ جو ہے میں نے اس کو ٹرائی کیا، 6 دفعہ 7 دفعہ.
تو میں نے کہا یار یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اب میرے نا اچانک سے ذہن میں نا ماشاء اللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور میں کوئی مولوی شولوی نہیں ہوں نہ میں وہ, لیکن میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا اس کو. پھر میں نے نا میرے ذہن میں آیا کہ یار اگر مولویوں سے علماء کرام سے سنتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ مطلب نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے گدھے زندہ کرا لیتے تھے, اور یہ جو تھا مطلب صحابہ کرام نے کیا کرنا ہے نفل پڑھنے ہیں اور وہ بارش ان کے کھیتوں کو لگ جانی, مطلب یہ سارا سین چلتا رہے. پھر میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا میں بھی اس کو ٹرائی کرتا ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے 2 نفل پڑھے ہیں اور تھوڑی سی دعا مانگی. میں کہا یا اللہ کچھ جگاڑ لگا دے. اب وہ نفل پڑھ کے مجھے یاد ہے, وہ نفل پڑھنے کے فوری بعد میں نے کوشچن کیا نہیں ہو, لیکن نیکسٹ ٹائم وہ میرا کوشچن سالو ہو گیا. اور میں کہتا ہوں اتنی مجھے خوشی سے ہوئی کہ یار کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی جو ایک اللہ سے مانگا گیا, یعنی انسان جب اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کو ضائع بھی نہیں کرتے, اور اللہ سے جو انسان مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں. تو مطلب یہ سین ہے کہ آپ نے جو بھی کوشچنس کرنے ہیں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوشچنس نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے, گیو اپ نہیں کرنا یار, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے نا یہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت ہی پاورفل انسان بنا دے گی اگر آپ لوگ ہمت نہیں ہارتے. اچھا اب میں ادھر آ جاتے ہیں کہ وہ پھر میں نے ادھر جو ہے نا لڑکی کو پڑھانا اسٹارٹ کی. تقریباً 35 دن باقی تھے, 35 دن باقی ہیں. تو میں نے کہا کہ یار بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی یہ نا 9th میں آپ نے پڑھا ہوگا میٹرکس والا چیپٹر. میٹرکس والا چیپٹر میں پڑھا رہا تھا, تو یعنی پہلے دن میں نے اس کو میٹرکس والا چیپٹر کروا دیا پورا. میں نے کہا کل آپ کا ٹیسٹ ہے, میں نے کہا 2-3 دن آپ کو میں دیکھوں گا. اب وہ لڑکی ساتھ میں BCom بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں وہ میری اسٹوڈنٹ, اس نے جو ہے 35 دن ایگزام میں باقی ہیں, اس نے EFC کے سارے پیپرز کی تیاری کرنی تھی اور میں نے اس کو تیاری کروانی تھی. لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں نے 3 سے 4 دن دیکھوں گا آپ کو, اگر مجھے لگا کہ آپ کے اندر دم ہے دین انشاءاللہ میں کراؤں گا آپ کو تیاری. اس نے کہا سر ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ دوں گی. اب کیا ہوا کہ میں نے جو ہے نا پہلے 2 سے 3 دن اس کو پڑھایا ہے. پہلے دن میں نے اس کو میٹرکس والا چیپٹر پورا کرا دیا ہے, اور تقریباً اگلے دن کیا ہوا کہ اگلے دن میں نے اس کا ٹیسٹ لیا اور وہ اتنا اچھا ٹیسٹ ہوا ہے, میں خود انسپائر ہو گیا ہوں. میں نے کہا میں بھی آسان ہے کر لے گی. پھر اگلے دن میں نے اور اس کو ٹاپک کروایا, اور وہ حقیقت بات ہے اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ سر تھوڑا زیادہ پڑھا دینا تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں سر اتنا کافی ہے, مطلب زیادہ نہیں. اب اس کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ سر اور پڑھا دیں اور پڑھا دیں اور پڑھا دیں. مطلب میں بڑا یار کہ یار یہ اس کے اندر کافی زیادہ ایک جوش ہے کچھ, مطلب ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. تو پھر میں نے کہا یار اب جو ہے نا ہمت ہارنی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب ادھر جو ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں وہ جا رہی تھی اس میں وہاں پہ کلاسز ابھی سٹارٹ ہوئی تھی, یعنی اس نے سپتمبر میں ایگزام دینے تھے 2019 کے اندر. 2019 میں سپتمبر میں اس نے ایگزام دینے تھے. ابھی وہاں پہ یعنی اگلے سیشن کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی, تو وہ وہاں پہ کلاسز لے بھی رہی تھی. اور میں نے اس کو یہ زبردستی کہا تھا کیونکہ میں اسی انسٹیٹیوٹ میں کیف لیول کی کلاسز لے رہا تھا. میں نے سٹارٹ کیا پڑھانا اس کو, تو میں نے یہ اس سے وعدہ لیا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, اور یعنی کام سٹارٹ ہو گیا. اب کیا ہوتا تھا کہ میں غالباً اس کو عصر ٹائم جانا ہے, میں نے عصر کی نماز پڑھ کے میں نے اس کو پڑھانا شروع کرنا ہے, اور عشاء کی نماز میں سے پہلے میں نکلا تھا, یعنی اس دوران میں اس کو پڑھاتا تھا. اب اس کا کیا سین تھا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا اور صبح فجر تک اس نے جو ہے نا چھوٹی موٹی بریک کرتی ہوگی لیکن فجر تک ساری رات بیٹھ کے وہ پڑھتی تھی. اور حقیقت بات ہے میں خود بڑا انسپائر تھا اس سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر کو وہ ایک انسپائر کر جاتے ہیں. اب فائنلی کیا ہوا کہ میں نے کہا یار, کیونکہ مجھے پتہ کیسے چلا, تقریباً ہفتہ ڈیڑھ گزرا تو اس کی والدہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ جب پڑھا کے جاتے ہیں تو یہ اس وقت نماز پڑھ کے بیٹھتی ہے اور صبح غالباً 7 بجے سوتی ہے یہ, اور 7 بجے سے لے کے 11-12 بجے سونا ہے, اس کے بعد 12 بجے اٹھ کے پھر اس نے کالج چلے جانا ہے. تو یہ سین اس کا رہا ہے, اور مجھے امید لگ گئی ہے کیونکہ 5 وقت کی نمازی تھی. اس کے بعد اکثر نفلی روزے رکھتی تھی وہ, اور میں حقیقت بات ہے میں نے کہا دیکھا یار, اور میں آپ کو سچی بتاؤں میں نے اکثر جو ہے ٹاپر اسٹوڈنٹس کو ملا ہوں, حقیقت بات ہے ان میں سے ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ اکثر نماز پڑھنے والے تہجد گزار, مطلب نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, 2-4 نفل تہجد کے پڑھ لی اکثر, مطلب یہ ان کی باتوں سے مجھے لگا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ یار اگر آپ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا, یہ چیز کو پکڑ لو انشاءاللہ. کہتے ہیں نا جو انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. تو اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے نا, کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری کسی چودھری MP MNA سے ہماری ملاقات ہو جائے, ہماری سلام دہ ہو جائے, تو ہم بڑے مطلب لوگوں کو کہتے ہیں ساڈے چودھری سلام دہ والا بندہ ہے, ساڈا واقف ہے.
اب اگر چودھریوں کے چودھری بادشاہوں کے بادشاہ سے اگر ہمارا کنیکشن بن جائے گا تو ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو پھر کیا ہوا کہ 35 دن میں نے اس کو لگاتار پڑھایا, اور میں آپ کو بتا دوں میں نے پوری جی جان لگا دی ہے. مجھے پتا تھا کہ یار اس بچی میں دم ہے, اس نے کر دینا. اور الحمدللہ 35 ڈیز کے اندر میں نے غالباً سلیبس تو سارا کمپلیٹ نہیں ہو سکا. ویسے میں نے جان بوجھ کے نا اس کو جو ہے نا, کیونکہ شروع کے دن میں نے ویسے ہی گزار دیا, میں نے کہا یار اس کو ٹرکاتے ہیں, جان چھڑاتے ہیں اسے. لیکن مجھے اینڈ پہ لگا کہ نہیں یار. پھر فائنلی کیا ہوا کہ پھر میں نے تقریباً کوئی 80% پڑھایا ہوگا. لاسٹ والے کائی اسکیئر والے یعنی کچھ جو ٹاپک تھے نا وہ میں نے بس اسپیڈ سے اس کو جلدی سے ہلکے اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے کروا دی, یعنی گو تھرو ہلکا کروایا میں نے, یہ ڈیٹیل سے میں نے نہیں لاسٹ والے ٹاپک پڑھائے. تو کیا ہوا 35 ڈیز کے بعد ایگزام ہوا اس کا, آئی ٹی کا پیپر تھا اس کا, اس کے بعد کیو ایم کا تھا, اور ساتھ میں اس کا تھا بزنس کمیونیکیشن کا. پیپر ہوا ہے, پیپر کے 10 دن بعد اس کا رزلٹ آیا, اور لکیلی حقیقت بات ہے وہ پاس ہو گئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اتنی خوشی مجھے ہوئی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری اور اس کی دونوں کی محنت کو آج جو ہے پھل دیا ہے. اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس بک کو پڑھانے کا. اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ ہے کہ جس لیول کا ظاہری بات ہے, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں نا, کسی ٹاپک کو, تو وہ جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ٹاپک کو ہم لوگ جسٹ ایک پیپر پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ یار پیپر میں چیز آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اگر نہیں نا, اگر صرف پڑھنے والا ہم ریڈ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب ایک ٹیچر بندہ اس کو پڑھانے کے لیے جاتا ہے نا, اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے مجھے کچھ پوچھ نہ لے. اب ظاہری بات ہے وہ بڑی لائق فائق لڑکی تھی, اس کو پڑھانے کے لیے اگر اس کو میں نے 2 گھنٹے پڑھانا نا, تو غالباً 4 گھنٹے میں اس کو تیار کر کے, محنت کر کے, ایکسٹرا نوٹس بنا کے, یعنی فل تیاری کر کے کہ وہ میرے سے کوشچن پوچھے اور میں اس کا آنسر اسی وقت آنسر دوں. یعنی میں اپنی فل تیاری کر کے, اور وہ میری جو ایسی تیاری تھی الحمدللہ جو کہ ابھی تک میری مینٹین رہی ہے. تو پھر میں جو ہے نا اس کو بعد پھر میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا الحمدللہ. اس کے بعد 1-2 بیچ کو پڑھایا میں نے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے, حقیقت بات ہے, بڑا مشکل کام ہے. اور یہ ٹیچنگ الحمدللہ مجھے 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور یہ جو ہے نا ایک میں خود نوٹس کیا کہ مارچ میں نے ٹیچنگ چھوڑی تھی فزیکلی. اس کے بعد اب تک جو ہے میں سچی بتاؤں اندر سے نا وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کیڑا ہوتا ہے بندے کے اندر, یہ ٹیچنگ والا کیڑا ایک اندر چلا گیا. تو میں پھر کافی دیر سے سوچ بھی رہا تھا کہ اس کو کیسے جو ہے نا اس کو ایک اپنے پیشن کو جو ہے لے کے چلا جائے. پھر مائنڈ میں آئی کہ بات یار اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے. تو پھر یہ الحمدللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بس آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے, انشاءاللہ سارا کچھ ہوتا جائے گا. یہ تھی میری سٹوری, اور انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ لوگ پڑھتے ہو انشاءاللہ خالی پاس نہیں ہوگے, آپ میرٹ سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. میں باتیں نہیں کرتا, انشاءاللہ مجھے کہتے ہیں کہ جب انسان کو خود پہ یقین ہوتا ہے نا تو دوسرے آپ پہ یقین کرتے ہیں. آپ کو انسان کو خود پہ اپنے پہ یقین نہیں ہے تو دوسرے پہ کیا لوگ آپ پہ یقین کریں گے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ میں اپنا دی بیسٹ دوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ نے اپنا دی بیسٹ دینا ہے. صرف سمپل آپ نے یار ڈیلی اگر آپ ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 29 نومبر ہے, اور دن کون سا ہے, سنڈے والا دن ہے. ابھی یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں کے پاس مارچ ایگزام کے لیے کم از کم اگر دیکھا جائے, نومبر تو گیا, دسمبر ہے, جنوری ہے, فروری ہے, اور مارچ کے کم از کم دسمبر کے 31 دن لگا لو, جنوری کے 31 لگا لو, فروری کے 28 لگا لو, مارچ کے کم از کم آپ کے پاس 20 دن تو مسٹ ہوں گے, بلکہ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ دن آپ کے پاس 3 6 7 8 9 10 اور 11 110 دن ملتے ہیں. اور یہ 110 دن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ میرٹ سرٹیفکیٹ آرام سے لے سکتے ہو, لیکن کنسسٹنٹلی ہارڈ ورک سے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے میرٹ سرٹیفکیٹ لینا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. آسان کام نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, یہ صرف آپ کی سوچ کے اوپر ہے. اگر آپ سوچ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. جو آپ سوچ لیتے ہیں وہ بن سکتے ہیں. اگر آپ نے سوچا کہ یار میرے سے نہیں ہوگا, کیونکہ انسان جب خود ہمت ہارتا ہے نا تو پھر یار کوئی بھی اس کو دلاسا دے, اس کو موٹیویٹ کرے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اپنے اندر سے ہمت کر کے اس کو سٹارٹ اپ لے لیتے ہو تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاس ہونا تو دور, آپ انشاءاللہ میرٹ سرٹیفکیٹ بھی لے لو گے. تو اچھا یہ اتنا کچھ اور تھا. اگر آپ لوگوں کو اور مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ میں سے پوچھ سکتے ہو. اور اچھا ابھی میں تھوڑا سا اس کو نا اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ والے اس کے اندر غالباً ٹوٹل 15 چیپٹر ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 15 چیپٹر ہیں ان 15 چیپٹرز میں سے انشاءاللہ میں
موسٹ امپورٹنٹ سے لے کے تھوڑے سے ان جو ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں تھوڑے ایزی ٹائپ ہیں ان سے میں سٹارٹ کراؤں گا انشاءاللہ. یہ پہلے آتا ہے بیسک میتھمیٹکس چیپٹر 1 2 3 4. پہلے 4 چیپٹرز میں سے 10 to 20 مارکس کا وہ پوچھے گا, یعنی منیمم سے یہ ایگریگیٹ ہے, یعنی کم سے کم 10 نمبر کا پوچھ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 مارکس کا پوچھ سکتا ہے ان 4 چیپٹرز میں سے. اور اگر فائنینشیل میتھ کی بات کی جائے تو وہ 15 سے 25 نمبر کا پیپر ہے, اور یہی ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ جسٹ 2 چیپٹر ہیں اور امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور ہے بھی بڑے ایزی ہیں. اور ڈیٹا انالیسز ہے, یہ سارا آتا ہے اس کے اندر. وہ جو ہے اسٹیٹ کا اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے, نہیں بھی پڑھا تو 10th کے لاسٹ والے چیپٹر ہیں غالباً, آپ لوگ اپنے چھوٹے بہن بھائی سے جانے والے سے دیکھ سکتے ہو. اس کے اندر نا یعنی کافی زیادہ چیزیں ادھر کور ہوئی ہیں. اور میں آپ کو سچی بتاؤں, جب میں اس لڑکے کو پڑھانا چاہتا تھا نا, میں کلاس 6 7 8 9 اس کے بعد آئی کام کی کچھ بکس تھی, بی کام کی, یعنی سارا مٹیریل میں نے اکٹھا کیا. اور میں نے کہا کہ یار کہیں سے کچھ بھی وہ پوچھ لے تو میں نے یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا یا مجھے پتا نہیں ہے, مطلب وہ سارا. اور یہ آپ کو بتاؤں یہ والے نا بڑے ایزی والے ٹاپک ہیں, اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلاس 7th 8 کے میتھ کے اندر شامل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ آئی تھنک وہ جو نا گورنمنٹ والا سلیبس نہیں ہے, پرائیویٹ والے اچھے اسکولوں کا. اچھا, اس کے بعد پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ 15 سے 20 مارکس کا ہے, یہ 2 چیپٹر آتے ہیں. سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن سیمپلنگ والا ہے, اور یہ 13 14 15 یہ 20 سے 25 مارکس کا آتا ہے. اور یہ کافی ایزی ہے, آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. پہلے نا کچھ ایک میٹرکس والا چیپٹر تھا جو کہ 9th میں تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے. اور ایک چیپٹر تھا کیلکولس والا, یعنی ڈیریویٹیوز والا, کیلکولس والا. اب یہ دونوں چیپٹر انہوں نے اڑا دی ہوئی ہیں, یعنی کیو ایم کے اندر, کیو ایم جو تھی AFC 3 تھا اس کے اندر تھے, لیکن اب یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے, تو سلیبس تھوڑا سا کم ہو گیا. اور اگر میں آپ کو بتا دوں یہ والے 2 چیپٹر ہیں نا, یہ والے یہ آتے ہیں میتھ والے پورشن کے اندر, ٹھیک ہے, یہ دونوں. اور یہ مطلب چیپٹر نمبر 7 سے لے کے چیپٹر نمبر 15 تک یہ اسٹیٹ کا پورشن ہے, اور چیپٹر نمبر 1 سے لے کے 6 تک یہ میتھ کا پورشن آتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ میتھ کے پورشن فائنینشیل میتھمیٹکس سے سٹارٹ کریں گے, اور یہ کافی ایزی ہیں. اچھا, اس کو نا پڑھانے کا طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میں جو ادھر وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو کوشچنز کراؤں گا, ڈیفینیشنز بتاؤں گا, وہ آپ نے سیم ایز اٹ از آپ نے اس کو نوٹس بنا لینے ہیں. یہ رجسٹر لے لینا اپنا, اس کے نوٹس بنا لینے ہیں. آپ کو کوئی بھی انشاءاللہ ایکسٹرا جو ہے کوئی بک لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کے پاس آئی کیپ کی بک ہونی چاہیے. باقی آپ کو پریکٹس مٹیریل میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جب ٹاپک کریں گے نا ہم لوگ. اچھا, ایک تو آپ نے وہ میرے والے نوٹس جو میں ادھر لکھواؤں گا وہی والے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. اور دوسری چیز ہے سب سے امپورٹنٹ چیز, کیلکولیٹر, کیونکہ یہ اچھا ایک تو میں نے آپ کو بتائی نہیں, یہ ہے MCQs پیپر, ٹھیک ہے, 100 مارکس کا پیپر ہے MCQs بیس کے اوپر, اور MCQs کا 100 مارکس کا پیپر ہے, ٹھیک ہے. اب 100 مارکس کا جو MCQs کا پیپر ہے انشاءاللہ العزیز ایک کوشچنس کو سالو کرنے کے میں 3 سے 4 میتھڈ بتاؤں گا, اور وہ اتنے ایزی ہوں گے کہ یار آپ خود حیران ہو جائے گا. مجھے یاد ہے ایک دوست کا پیپر تھا تو وہ کہتا کہ یار یہ MCQs آیا 3 نمبر کا, تو یہ جو ہے نا یہ والا MCQs ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. تو میں کی بات ہے اس وقت تازہ پڑھایا ہوا تھا. اب بھی الحمدللہ اس کو انشاءاللہ میں خود اچھے سے پریپیئر کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ کروں گا میں. تو اس کا یہ ہے کہ کیلکولیٹر کے اوپر یار آپ کا 50 مارکس کا پیپر کیلکولیٹر سے سالو ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو کراؤں گا بھی. پریکٹس میں انشاءاللہ اتنی کراؤں گا, کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو انشاءاللہ پریکٹس میری اتنی اچھے لیول کی ہوگی. اور کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے خود جو میری چیز, میں نا ایک کوشچن کو میں نے دیکھا نا کہ یار پھر وہ آپ نے تھامس ایڈیسن کا نام سنا ہوگا, اس نے انوینٹ کیا بلب. اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس بندے نے 10,000 دفعہ جا کے ٹرائی کیا, پھر جا کے وہ کامیاب ہوا ہے. اب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم اتنی دفعہ فیل ہوا, اس نے کہا میں فیل نہیں ہوا, میں نے اتنے طریقے ڈھونڈے ہیں کہ ان طریقوں سے بلب جو تھا نہیں بن سکتا تھا. اب یہ میں ایک کوشچن کو دیکھتا, میں پکڑتا تھا اس کو, پھر میں دیکھتا تھا کہ یار یہ کوشچن کتنے طریقوں سے سالو ہو سکتا ہے. اب یہ 4 آپشن دیے گئے ہوں گے, ایک یہ ہے کہ ہم کوشچن کو سالو کریں پھر آنسر دیکھیں کون سا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ یار یہ جو 4 آپشن ہمیں دیے گئے ہیں, ان آپشنس کو اس ویلیو کے اندر پٹ کر کے کیا آنسر نکل سکتا ہے. یہ نہیں ہے, انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا, اپنے پاس ٹینشن نہیں لینی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ انشاءاللہ کیلکولیٹر پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سالو کراؤں گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک رجسٹر لے لینا, اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو جو کراؤں گا وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, ساتھ میں رجسٹر کی پریکٹس بھی کراؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک یہ جو میں گروپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, یہ چینل کا نام ہے, آپ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, تابش یوسف آفیشیل. اگر آپ کو چینل کا کیونکہ ابھی سٹارٹ اپ ہے تو چینل میں بھی آپ کو جو ہے نا پیج کے اوپر نظر نہ آئے, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ نظر آ جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے یوٹیوب کا جو ہے کورس بھی کیا الحمدللہ. ابھی اس SEO ہوتا ہے
SEO وہ کورس بھی میرا چل رہا ہے, وہ یوٹیوب کے اندر ہی آتا ہے. اچھا, اگر آپ کو یہ میرا چینل نہ نظر آئے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں جو ہے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ڈال رہا ہوں میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہ آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی کوشچنز اگر آپ کے ہوں تو آپ لوگ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی کچھ مٹیریل میں ایکسٹرا آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں PDF میں, یا کچھ نوٹس وغیرہ شیئر کرنا چاہوں گا, تو میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا میں. اور دوسری بات آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار فضول قسم کے کوشچنز کوشش کیجیے گا کہ گروپ میں نہ ہو. اور اگر آپ کو میں امیڈیٹ رسپانس نہیں دے سکا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر آپ ٹائم نہیں دے رہی ہے وہ, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ 24 آورس کے اندر, ابھی شروع میں 24 آورس کے اندر آپ کو جو ہے کوشچن کا آنسر میں دے دوں گا میں. اور یہ ٹوٹلی فری ہے. ابھی کلاسز انشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. اور اگر ہاں آپ کو مثال کے طور پہ میں ڈیلی بیس پہ کوئی لیکچر اپلوڈ نہیں کر رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر مثال کے طور پہ 2 دن 3 دن میں ایک لیکچر اپلوڈ نہیں کیا تو نیکسٹ جو میں اپلوڈ کروں گا وہ 3-4 لیکچر اکٹھے ہو جائیں گے, تاکہ آپ کا جو ہے پرابلم نہ ہو کسی قسم کی. اور یہ میرا واٹس ایپ کا, یعنی اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر واٹس ایپ کر کے میرے سے نا گروپ کا لنک لے سکتے ہیں. 031564 سوری نمبر ہی بھول گیا. یہ آپ لوگ اس کے اوپر کوشش کیجیے گا کال نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. واٹس ایپ آپ لوگ اس کے اوپر ٹھیک ہے میسج کریں, میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا, یا آپ کو گروپ کا لنک شیئر کر دوں گا میں, ٹھیک ہے. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اور یہ میرا اس کے اوپر فیس بک پیج بھی ہے تابش یوسف آفیشیل کے نام سے, اور اس کے اوپر ذرا ہیوی سی کوٹیشن بھی لکھی ہے میں نے. اور یہاں پہ تابش یوسف آفیشیل جب آپ سرچ لگائیں گے نا, یہ ویسے ایک ہی چینل ہے, یہ پیڑی سی بوتھی آپ کو نظر آ جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اور مزید آئی تھنک ابھی اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اچھا, کوشش کیجیے گا یار اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا. ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں, جس ادارے سے میں نے پڑھا ہے اس کی اس وقت 35,000 فیس ہے اس سبجیکٹ کی. اگر میں نے اتنے PRC2 اور یہ اس سبجیکٹ کی اگر میں نے ظاہری بات ہے اتنی فیس ہے تو بڑے ادارے ہیں. کوئی بھی ادارہ یار 9-10 ہزار روپے سے کم چارج نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو فری میں یار میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس نہ ہوئے تو یار آپ کو جو لگے آپ کی میں شرط مطلب آپ جو کہتے ہو یار میں کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے یار. ڈیلی بیس پہ آپ صرف 1.5 گھنٹہ دے دو بس. آج سے شروع ہو کے 1 سے 1.5 گھنٹہ اگر آپ ڈیلی پریکٹس کرتے ہو نا آپ کو, اور کیلکولیٹر بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو, یہی ساتھ ساتھ میں سارا کچھ چلے گا. لیکن دوسرے لوگوں سے شیئر ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار اس کو کیا فائدہ ہے, یہ ویڈیو جو ہے ویوز کے چکر میں یہ اتنا کچھ کر رہا ہوگا. میں سمپل آپ کو پہلی بات ہوں کہ جو میری ٹارگٹ آڈینس ہے وہ جسٹ CA اسٹوڈنٹ ہے, اور CA اسٹوڈنٹ بہت ہی تھوڑے ہیں پاکستان کے اندر. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار واقعی یہ بات ہو. ابھی دیکھو کہ اگر میرے ٹارگٹ آڈینس ہی بالکل تھوڑی ہے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس سے صرف یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے اس کو پیپر کو پاس کر لو, اور کچھ نہیں, کم سے کم نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو یار بس, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آئی وانٹ, بس آپ سمجھ سکتے ہو میری, یار میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. آپ لوگ اس کو کرو ٹھیک ہے دھیان سے. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.